السلام علیکم، میں ہوں نماز امین۔ آپ لوگوں کو آج میں بہت ہی اہم چیز بتاتے ہوں جس کی نالج بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر چیزوں کی پالیسیز ہوتی ہیں، ایئر لائنس کی پالیسیز ہوتی ہیں، سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایئر لائنز بھی باؤنڈ ہوتی ہیں سرٹن ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے، جو ایویشن اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس ان کی طرف سے ایئر پیسنجر رائٹس ہوتے ہیں جو ایئر لائن کو فالو کرنے ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو انفارم نہیں کیا جاتا فلائٹ ڈیلیز کے بارے میں، فلائٹ کینسلیشن کے بارے میں، اور آپ لوگ ایئرپورٹ پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری کنٹریز میں ہوتے ہیں، پاکستان سے باہر گھومنے جاتے ہیں، وہاں فلائٹ لینے گئے، ایئرپورٹ پہ پریشان ہو گئے، فلائٹ ڈیلے ہو گئی 5 گھنٹے 6 گھنٹے، آپ کو انفارم ہی نہیں کیا ہوا تھا، ایئر لائن والوں نے انفارم ہی نہیں کیا تھا کہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 6 گھنٹے فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتانے آیا ہوں کہ ان کیس اگر آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی یا آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی اور آپ کو پرائر انفارمیشن نہیں دی گئی ایئر لائن کی طرف سے، اور آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے اور آپ کو پرابلمس فیس کرنی پڑی، اس بہاف پہ ایئر لائن کو سرچارج پے کرنا پڑتا ہے، آپ کو پیسے کمپنسیٹ کرنے پڑیں گے ایئر لائن کو، آپ کو ان کو پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ لاکھ روپے تک بھی ہو سکتے ہیں پاکستانی، ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی کنٹری میں ہیں، یورپ میں ہیں، یو ایس اے میں آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے، یو کے میں ہوا ہے، ادھر پاکستان میں ہوا ہے، سعودی عربیہ میں ہوا ہے۔ ہر کنٹری کی الگ ہر کنٹری کی طرف سے ریگولیشنز ہیں جو ان کو فالو کرنے پڑتا ہے، اور کلیم اکارڈنگلی ہوتا ہے کہ آپ کتنا پریشان ہوئے۔ اگر 2-3 گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہے تو آپ کو ایئر لائن کو ریفریشمنٹس بھی پرووائڈ کرنا ان کی طرف سے پالیسی ہے ان کو، کہ ان کو اگر 2-3 گھنٹے فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے تو ایئر لائن کو کمپلسری ہے کہ وہ اپنے پیسنجرز کو کمپنسیٹ کرے، میلز پرووائڈ کرے اکارڈنگ ٹو ڈے ٹائم اور جو بھی ہے۔ صرف اگر بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلائٹ آپ پہنچے ایئرپورٹ پہ، آپ فلائٹ اوور بکڈ ہے، تو اس بہاف میں جو ہے ان کو آپ کو اوور بک ہو، فلائٹ کینسل ہو، فلائٹ مور دین 5 آورز ڈیلے ہو گئی ہو، تو ان کو آپ کو ایک تو فلائٹ ٹو دا پوائنٹ آف ڈپارچر جہاں آپ کو جانا ہے، جیسے آپ نے کراچی سے سعودی عربیہ سے کراچی، جدہ سے کراچی کی آپ نے فلائٹ کی، جدہ میں آپ کی فلائٹ 6 گھنٹے ڈیلے ہو گئی، تو آپ جب کراچی کے لیے جس ایئر لائن نے آپ کی فلائٹ ڈیلے کی ہے اس ایئر لائن کو اکارڈنگ ٹو ایئر پیسنجر رائٹس آپ کو جو ہے فلائٹ بیک ٹو پاکستان بھی دینی ہے اور آپ کو کمپنسیٹ الگ کرنا ہے۔ تو یہ سرٹن چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے بیگ کھو گیا تو بیگ مس پلیس ہو گیا، لاس ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا، تو اس بہاف پہ بھی آپ کو ایئر لائن کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ایئرپلین میں ہیں اور کوئی انسیڈنٹ پلیس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو انجری ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کیس میں بھی جو ہے ایئر لائن کو آپ کو کمپنسیٹ کرنا ہے۔ اور میں جو ہے ابھی اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں سمجھا سکتا، یہ چیزوں کو شارٹ کرنے میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی پرابلمز ہیں جس کا آپ پہلے سے اویئر نہیں ہوتے جس چیز کے بارے میں، اور جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی، لاس فیس کرنا پڑتا ہے، ایئر لائن کو آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، تو آپ کو ان کو کلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیز کے لیے میں آپ کو ایک جو ہے نا میں لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جو آپ ریفرنس کے لیے پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کیا کیا پالیسیز ایئر لائن کو فالو کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔